منقول ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے دونوں فرزندوں نے خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، ایک اپنے گوسفندوں میں سے سب سے بہتر گوسفند لے گیا اور دوسرا گندم کے خوشے کا ایک خراب دستہ لے گیا، تو صاحب گوسفند حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے یعنی قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل کو غصہ آیا، اس نے حابیل سے کہا، خدا کی قسم تجھ کو ضرور مار ڈالوں گا۔ حابیل نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں کے عمل قبول کرتا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا مگر نہیں جانتا تھا کہ کیوں کر مارنا چاہیے، یہاں تک کہ ابلیس نے آیا اور اس کو تعلیم دی کہ اس کے سر کو دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دے۔ جب اس کو مار ڈالا تو اب نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کریں، تو دو کوے آئے اور ایک نے دوسرے سے لڑنا شروع کیا اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنے پنجوں سے گڑھا کھودا اور اس مردہ کوے کو دفن کر دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل نے بھی اسی طرح حابیل کو دفن کیا اور مردوں کو دفن کرنے کی یہ سنت جاری ہوئی۔ پھر قابیل اپنے پدر کی خدمت میں واپس آیا۔ آدم علیہ السلام نے اس کے ساتھ حابیل کو نہ دیکھا تو پوچھا کہ میرے فرزند کو تو نے کہاں چھوڑا؟ قابیل نے کہا، تم نے مجھے اس کی نگہبانی کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ آدم سمجھ گیا اور فرمایا کہ میرے ساتھ اس مقام پر چلو جہاں تم دونوں قربانی لے گئے تھے۔ جب وہاں پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ حابیل مار ڈالے گئے تو آپ نے اس زمین پر لعنت کی جس نے خون حابیل کو جذب کر لیا تھا۔ پھر خدا نے حکم دیا کہ وہ قابیل پر بھی لعنت کریں اور آسمان سے اس کو آواز آئی کہ تو ملعون ہوا۔ چونکہ آدم علیہ السلام نے زمین پر لعنت کی اس لیے کہ خون حابیل کو پی گئی تھی، اس کے بعد پھر کسی کے خون کو زمین نے قبول نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام وہاں سے واپس ہوئے اور 40 شب و روز حابیل پر روتے رہے۔ جب ان کا غم زیادہ ہوا تو اپنے حال کی خدا سے شکایت کی۔ خدا نے ان کو وحی کی کہ میں تم کو ایک فرزند عنایت کروں گا جو حابیل کا قائم مقام ہوگا، غرض کہ حوا علیہ السلام سے ایک فرزند پاکیزہ و مبارک پیدا ہوا۔ وہ 8 روز کا ہوا تو خدا نے وحی کی کہ اے آدم، یہ فرزند تمہارے لیے میری ایک بخشش ہے، اس کا نام ہبۃ اللہ رکھو۔ آدم علیہ السلام نے اس کا نام ہبۃ اللہ رکھا۔ حابیل علیہ السلام مار ڈالے گئے۔ آدم علیہ السلام بہت مضطرب اور بے چین ہوئے تو خدا نے وحی فرمائی کہ میں تجھ سے ایک نور پیدا کروں گا جس کو پاکیزہ سلسلوں اور شریف اسنوں میں جاری کرنا چاہتا ہوں، اور اس نور کے ذریعے سے تمام نوروں پر مباحات کروں گا۔ کو اپنا آخری پیغمبر بناؤں گا اور اس کے لیے بہترین ائمہ اور خلفاء مقرر کروں گا تاکہ ان کی مبارک مدت میں زمانے کو ختم کروں اور زمین کو ان کی دعوت کے ساتھ برقرار رکھوں اور ان کے اطاعت کرنے والوں سے زمین کو روشن کروں۔ تو اب مستعد اور آمادہ ہو جاؤ، غسل کرو اور خدا کو پاکیزگی کے ساتھ یاد کرو اور اپنی زوجہ سے مقاربت کرو، اس حال میں کہ اس نے بھی غسل کر لیا ہو، کہ میری امانت تمہاری طرف سے اس فرزند کی طرف منتقل ہوگی جو تم میں پیدا ہونے والا ہے۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام کو تسکین ہوئی۔ پھر حوا سے مقاربت کی، وہ حاملہ ہوئیں اور ان کا حسن و جمال زیادہ ہوا اور نور ان کے سر سے پیر تک ساطع ہوا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ نہایت حسین و جمیل، تندرست اور صاحب ہیبت و وقار تھے۔ پھر وہ نور حوا سے ان کی طرف منتقل ہوا اور ان کی پیشانی پر چمکنے لگا۔ آدم علیہ السلام نے ان کا نام شیث رکھا، بعضوں نے کہا ہے کہ ان کا نام ہبۃ اللہ رکھا۔ جب وہ سن شباب پر پہنچے اور سمجھدار ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وصیت ان پر ظاہر کی اور ان علوم کی منزلت اور اس کا محل انہیں پہچنوایا جو ان کے سپرد کرنے والے تھے، اور ان کو بتلایا کہ وہ ان کے بعد زمین پر حجت خدا اور اس کے نائب ہیں۔ ان کو چاہیے کہ حق خدا کو اپنے وصی کی طرف ادا کریں اور ان کے وصی اسی طرح اپنے اوصیاء کو ادا کرتے رہیں جو پیغمبر آخر الزمان، ان کی ذریت طاہریہ اور ان کے اوصیاء کے انوار کے منتقل ہونے پر ہوں گے۔
حضرت شیس علیہ السلام نے وصیت کو اخذ کیا اور پوشیدہ رکھا جیسا کہ حق تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام روز جمعہ کو اسی ساتھ میں جس میں کہ مخلوق ہوئے تھے رحمت خدا سے واصل ہوئے۔ آپ کی عمر مبارک 930 سال کی تھی۔ ایک روایت کے مطابق ان حضرت کی وفات ان کی 40,000 اولاد در اولاد موجود تھی۔ ان حضرت کی وفات کے وقت ان کی 40,000 اولاد در اولاد موجود تھی۔ ان پر حضرت شیس علیہ السلام اپنے باپ آدم علیہ السلام کے وصی ہوئے اور لوگوں میں ان صحیفوں کے مطابق جو ان کے پدر آدم پر اور ان صحیفوں کے مطابق جو ان پر نازل ہوئے تھے حکم کرتے تھے۔ شیس علیہ السلام سے نوش پیدا ہوئے تو نور پیغمبر آخر الزمان ان کی طرف منتقل ہوا۔ جب وہ پیدا ہوئے تو وہ نور ان سے ظاہر اور روشن تھا۔ جب وہ وصیات کی حد میں پہنچے، شیس نے امانتیں ان کے سپرد کیں اور ان کو وصایا کی عظمت و مرتبے کو پہچانوایا اور وصیت کی کہ اپنے فرزندوں کو اس وصیت کی جلالت و شرافت بتلاتے رہیں۔ اسی طرح یہ وصیت جاری رہی اور نور منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ وہ نور عبد المطلب اور ان کے فرزند عبداللہ تک پہنچا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تمام نسل شیس سے جاری ہوئی۔ منقول ہے کہ لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آدم علیہ السلام کی نسل کیوں کر قائم ہوئی، کیونکہ جو لوگ ہمارے پاس رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا نے آدم علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنی لڑکیوں کو اپنے لڑکوں سے تزویج کرو، چنانچہ اس تمام خلقت کی اصل بھائیوں اور بہنوں سے ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ حق تعالیٰ اس سے پاک و بلند مرتبہ ہے کہ اس سے ایسا فعل صادر ہو۔ جو شخص ایسا کہتا ہے تو اس کے اعتقاد میں خدا نے اپنی برگزیدہ مخلوق، اپنے دوستوں، پیغمبروں، مومنوں اور مسلمانوں کی اصل حرام سے قطع کر دی اور بطریق حلال خلق کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تھا، باوجود اس کے کہ ان سے حلال اور طیب و طاہر طریق کا عہد لیا ہے۔ خدا کی قسم مجھے خبر پہنچی ہے کہ بعض جو پائے اپنی بہن کو نہ پہچان کر اس پر سوار ہو گئے۔ جب معلوم ہوا کہ ان کی بہن تھی تو وہ اپنے عضو تناسل کو دانتوں سے کاٹ کر مر گئے۔ اسی طرح جب کسی نے اپنی ماں کے ساتھ دانستگی میں ویسا فعل کیا تو اس نے بھی اپنے کو معلوم ہونے کے بعد ہلاک کر ڈالا۔ تو انسان باوجود علم و فعل کے کیوں کر ایسے عمل پر راضی ہو سکتا ہے؟ لیکن اس وقت ایک گروہ ہے جسے تم جانتے ہو کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کے اہل بیت سے حصول علم ترک کر دیا ہے اور دوسرے ایسے لوگوں سے علم حاصل کرتے ہیں جو خدا کی جانب سے مامور نہیں ہیں، نہ ان کو خدا کی جانب سے کچھ علم ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جاہل اور گمراہ ہوئے ہیں اور ابتدائی خلق کی کیفیت اور اس کے بعد ہونے والے واقعات کو نہیں جانتے۔ افسوس ہے ان پر کیوں اس سے غافل ہیں، جس میں نہ فقہائے اہل حجاز نے اختلاف کیا ہے اور نہ اہل عراق نے۔ حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی خلقت سے 2000 سال پہلے قلم کو حکم دیا تو وہ لوح محفوظ پر جاری ہوا اور ان تمام امور کے ساتھ جو قیامت تک ہونے والے ہیں، جن میں خدا کی تمام کتابیں بھی شامل ہیں اور خدا کی تمام کتابوں میں بھائیوں پر بہنوں کا حرام ہونا موجود ہے۔ اور اس وقت ان چاروں کتابوں توریت، انجیل، زبور اور قرآن کو ہم دیکھتے ہیں جو اس دنیا میں مشہور ہیں، اور حق تعالیٰ نے جن کو لوح محفوظ سے اپنے پیغمبروں پر نازل کیا ہے ان میں سے کسی ایک میں بھی بہن کو بھائی پر حلال نہیں کیا ہے، اور جو شخص ایسا کہتا ہے اس کا مطلب سوائے اس کے کچھ نہیں ہے۔ کیا باعث ہے ان کی اس بات کا؟ خدا ان کو ہلاک کرے۔ پھر فرمایا آدم علیہ السلام کے لیے 70 جڑواں اولاد ہوئی، ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئے۔ جب قابیل نے حابیل کو مار ڈالا، آدم علیہ السلام کو اس قدر صدمہ ہوا کہ 500 سال تک روتے رہے اور زوجہ سے مقاربت نہ کی۔ اس مدت کے بعد جب کہ ان کو اس غم میں تسکین ہوئی، حوا علیہ السلام سے قربت کی تو خدا نے ان کو شیس علیہ السلام سا فرزند عطا فرمایا جن کے ساتھ کوئی لڑکی نہیں پیدا ہوئی۔ شیس کا نام ہیبت اللہ تھا۔ وہ پہلے وصی تھے کہ جن سے زمین پر آدمیوں میں وصیت کی گئی۔ پھر شیس علیہ السلام کے بعد تنہا بغیر جوڑے کے یافز متولد ہوئے
جب دونوں بالغ ہوئے اور خدا نے چاہا کہ نسل زیادہ ہو جیسا کہ تم دیکھتے ہو اور یہ کہ جیسا ہوتا چلا آیا ہے، کلام اسی کے مطابق حرام قرار دیتا ہوا جاری ہوا جیسا کہ بہنوں کو بھائیوں پر حرام کیا ہے۔ تو خدا نے روز پنجشنبے عصر کے بعد ایک حوریہ کو جس کا نام نزالہ تھا بھیجا اور آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کو شیش کے ساتھ تزویج کریں۔ پھر دوسرے روز عصر کے بعد بہشت سے دوسری حوریہ نازل ہوئی جس کا نام منزلہ تھا، اس کو یافس سے تزویج کرنے کا حکم دیا۔ آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، شیش علیہ السلام سے لڑکا اور یافس کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ جب وہ دونوں بالغ ہوئے، حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یافس کی بیٹی کو شیش کے بیٹے سے تزویج کرے۔ آدم علیہ السلام نے تعمیل کی، انہی کی نسل سے انبیاء و مرسلین اور برگزیدگان خدا پیدا ہوئے۔ معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے کہ جس طرح لوگ بیان کرتے ہیں کہ بھائی بہنوں سے نسل قائم